بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امپورٹنس آف سائیکالوجی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹریس ڈس آرڈر ان سائیکالوجی، یعنی سائیکولوجیکل اسٹریس ڈس آرڈر۔ سائیکولوجیکل اسٹریس ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے، آج ہم یہ پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا ہے دیر آر ٹو ٹائپس آف دی سائیکولوجیکل اسٹریس ڈس آرڈر، نیگیٹو اسٹریس اینڈ پازیٹیو اسٹریس۔ نیگیٹو اسٹریس کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو اسٹریس انہوں نے کہا ہے is called of acute stress can actually be beneficial to you, unlike bad stress or distress. Good stress can help with the motivation, focus, energy and performance. For some people it can also feel excited or بیڈ اسٹریس کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ٹپیکلی کازز انزائٹی، کنسرن اینڈ ڈیکریز آف پرفارمنس. اٹس کین آلسو انکمفرٹیبل اینڈ اٹس کین لیڈ ٹو مور سیریس ایشوز اف ناٹ ایڈریسز. یعنی انہوں نے اس کی جو دو ٹائپس بتائی ہیں اسٹریس کی، نیگیٹیو اور پازیٹیو، جس میں انہوں نے کہا ہے جو نیگیٹیو اسٹریس، جو گڈ اسٹریس ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو بیڈ اسٹریس کے نسبت. اس میں ہم اپنے آپ کو، یہ ہماری اسٹریس، جو گڈ اسٹریس ہوتا ہے یہ ہیلپ کرتا ہے موٹیویٹ ہونے میں، ہم کسی چیز کو فوکس کرنے میں انرجی حاصل کرتا ہے اور ہماری پرفارمنس پہ بھی بہت متاثر ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا کچھ لوگ جب اس اسٹریس کو لیتے ہیں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو بیڈ اسٹریس. کیا ہوتا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے یہ ہماری بیسیکلی جو ٹپیکلی کازز بنتا ہے ہماری انزائٹی کا، کنسرن کا، اور ہماری پرفارمنس پہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے جب اس چیز میں بیڈ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو اس میں نے کہا ایک فرد اچھا فیل نہیں کرتا، انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے اور بہت زیادہ سیریس ایشوز بھی اس میں لاحق ہو سکتے ہیں. اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سائیکولوجیکل اسٹریس افیکٹ. سائیکولوجیکل اسٹریس افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اسٹریس has the ability to negative impact in our lives. It can cause physical conditions such as headache, digestive issues and sleep disturbance. Can also cause a psychological emotion trains and including confusing anxiety and depression. یعنی انہوں نے کہا ہے کہ سائیکولوجیکل اسٹریس جو ہے وہ کس طرح افیکٹ کرتا ہے. انہوں نے کہا ہے جو سائیکولوجیکل اسٹریس ہے وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ نیگیٹیولی امپیکٹ ہوتا ہے ہماری زندگی، جس میں وہ زیادہ تر متاثر کرتا ہے. سائیکولوجیکل طور پر تو متاثر کرتا ہے لیکن ہماری فزیکل کنڈیشن ہے اس پہ بھی متاثر کرتا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہیڈیک ہوتا ہے، ڈائجیشن ایشوز ہو جاتے ہیں، سلیپنگ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور انہوں نے کہا یہ ہمارے جو سائیکولوجیکل اور ایموشنل ٹرینڈز ہوتے ہیں ان پہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے، انزائٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور ڈپریشن بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اب فار ایگزامپل اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ کو کوئی چیز زیادہ پریشان کر رہی ہے تو آپ کی سب سے پہلے کیا ہوگا؟ آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہوگی، آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ پوری رات جاگیں گے، آپ کی سب سے پہلے نیند ڈسٹرب ہوگی. پھر جب آپ کی نیند جب آپ کا دماغ سو ہی نہیں رہا ہوگا، جب آپ کو نیند ہی نہیں آئے گی اس کی وجہ سے پھر آپ کی ہیڈیک سٹارٹ ہو جائے گا، پھر آپ کی فزیکل کنڈیشن پہ بہت متاثر پڑے گا. تو اس لیے اسٹریس کا انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری زندگی پہ بہت بری طرح متاثر، ان کا جو اثر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اثر ہماری زندگی میں بہت زیادہ بری طرح سے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سائیکولوجیکل اسٹریس سائن. سائیکولوجیکل اسٹریس سائن انہوں نے کہا ہے کہ سائیکولوجیکل جو اسٹریس ہے وہ آپ کی زندگی میں کس وجوہات سے ہو سکتی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے ریلیشن شپ کنفلکٹس ایٹ ہوم، نیو اور انکریزنگ ورک رسپانسبلٹیز، انکریزنگ ڈیمانڈس، فائنینشیل ٹرینز، لوز آف اے لو ونس، ہیلتھ پرابلم. یعنی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ اگر گھر میں رہتے ہیں تو آپ کا ریلیشن شپ فیملی کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا تو وہ بھی آپ کے اسٹریس کا باعث بنتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا آپ کہیں جگہ کام کرتے ہیں، وہ رسپانسبلٹیز اتنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بھی اسٹریس کا کام ہوتا ہے. فائنینشیل ایشو ہوتے ہیں، آپ کسی کو پسند کرتے ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے تو وہ بھی ایک بہت بڑا اسٹریس کا باعث بنتا ہے. اور آپ کی ہیلتھ پرابلم بھی، اگر آپ بیمار ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو اسٹریس ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اسی میں دوسری طرح سے یہ بتایا ہے کہ آپ کی وہ تو کیا کہتے ہیں ایموشنلی دیکھا جائے تو ایموشنلی طور پر افیکٹ پڑتا ہے، یہ آپ کی فزیکلی طور پر اور سائیکولوجیکل طور پر کس طرح سے اثر پڑتا ہے. انہوں نے کہا سم آف دی مور کامنلی فزیکل، سائیکولوجیکل اینڈ ایموشنل سائن آف دی کرونک اسٹریس. ٹھیک ہے، پہلے جو تھے وہ آپ کا اسٹریسر جو وہ کہتے ہیں انکلوڈ ہوتا ہے آپ کی زندگی میں، وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا وہ کس طرح سے متاثر ہوتا ہے ہمارے فزیکل، سائیکولوجیکل اور ایموشنل سائنس کو، جس میں انہوں نے کہا ہے ریپڈ ہارٹ ریٹ،
elevating blood pressure, feeling overwhelming, fatigue, difficulty sleep, poor problem solving, fear that the stressor would not go away. یعنی انہوں نے کہا ہے آپ کے ہارٹ ریٹ بہت زیادہ انکریز ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر بھی آپ کا ایولیٹ ہو سکتا ہے. جو فیلنگ ہوتی ہے وہ آپ بالکل اچھا نہیں فیل کر رہے ہوتے, تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. وہی ظاہر سی بات ہے کہ آپ تھکاوٹ محسوس ہوگی, پھر آپ کی ڈسٹرب سلیپ ہوتی ہے, پھر آپ چیزوں سے اتنا بیزار ہو جاتے ہیں کہ آپ چیزوں کو حل نہیں کر پاتے, آپ کی پرابلم سالونگ بالکل پور ہو جاتی ہے. پھر انہوں نے کہا فیئر ہوتا ہے, ایک انسان کے اندر خوف ہوتا ہے کہ پریشانیاں کبھی ختم ہوں گی ہی نہیں. ٹھیک ہے, اب انہوں نے کیا پروفیشنل تھیراپیز کیا ہو سکتی ہیں. پروفیشنل تھیراپیز جو ہوتی ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں ہماری زندگی میں. جب ہم تھیراپیز کرتے ہیں, تھیراپیز میں CBT ہوگا, سائیکو تھیراپی ہوگا, اور سب سے پہلے ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہوتی ہے جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بیٹر بنانے میں مدد کرتی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا وے ٹو مینیج اسٹریسر, کس طرح سے ہم مینیج کر سکتے ہیں اسٹریسر کو. اس کی کچھ ٹائپس انہوں نے بتائیں. فائنڈ اے بیلنس, بی کائنڈ ٹو یور سیلف, لرن آن دی پیپل یو ٹرسٹ, کیپ اے جرنل, eat well balanced, regulate meals, exercise regularly, get plenty of rest, practice relaxation exercise, schedule your worry. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان جو ٹائپس ہیں ان کو اگر ساتھ لے کے چلیں تو آپ اپنی پریشانی کا حل بھی نکال سکتے ہیں اور آپ خود کو بیٹر بھی کر سکتے ہیں. پھر ورکنگ ود اے پروفیشنل, یعنی انہوں نے کہا تھیراپسٹ آف دی مینٹل ہیلتھ کنڈیشن پروفیشن کین ہیلپ یو فائنڈ اے وے ٹو مینیج یور اسٹریس. جو تھیراپسٹ ہیں اور جو مینٹل ہیلتھ پروفیشنز ہوتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں. یعنی سائیکولوجسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو سنتا ہے. ٹھیک ہے, جب ایک انسان پریشان ہے, کوئی فائنینشنل ایشو ہو گیا, یا آپ کے جو فیملی میں کانفلکٹس چل رہی ہیں, گھر میں کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے, کوئی نہ کوئی بات ہے, آپ کو کوئی ٹائم نہیں دے پا رہا, پراپر ٹائم نہیں دے پا رہا, ہر ٹائم لڑائی جھگڑا ہونا, تو وہ بھی اسٹریس کا آپ کا باعث بنتا ہے. لیکن آپ کو ایک تھیراپسٹ اگر سن لے نا تو آپ کو ریلیکس ہو کے سن لے. وہ نہیں سننا کہ آپ کہو کہ آپ بولتے جا ہاں میں سن رہا ہوں, نہیں, وہ بول رہا ہے تو اس کی بات کو توجہ سے سننا. جب آپ اس ایک پیشنٹ کی بات کو توجہ سے سن لیں تو آپ کی آدھی ٹینشن پیشنٹ کی تبھی ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ججمنٹل نہیں ٹریٹ کرنا کہ آپ نے یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا. آپ نے اس کی بات سن کے پھر آپ نے اس کی بات کو بہتر حل نکالنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس پریشانی میں مبتلا ہیں لیکن ہم اس کا حل بھی نکال سکتے ہیں, ہم اس کو اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسٹریس سے دور ہوا جا سکے. تو اس لیے ہمیشہ اچھا لسنر ہونا چاہیے کہ آپ اچھے لسنر ہو. پھر دین کاؤنسلنگ اچھی کرنی چاہیے تاکہ سامنے والا جتنا بھی ڈیپلی پریشان ہو وہ آپ کی بات سن کے اپنی پریشانی کو کم محسوس کرے اور وہ بہتر سے بہتر فیل کرے خود کو, اور بہتر فیل کر کے ہی آپ کی جو تھیراپسٹ سیشن جو ہوتے ہیں وہ بہتر فیل کر کے ہی آپ کے پاس سے جائیں. اس لیے اسٹریس جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہے, ہر انسان کی لائف میں اسٹریس ہے, لیکن ہم اس کو اپنے دماغ پہ حاوی نہ کریں. اگر کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا, آپ کو کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا, تو آپ اس انسان کو یا اس چیز کو چھوڑ دیں. آپ اپنی زندگی کو اپنے طور پہ, یا یہ سوچیں کہ میں کیوں بے وقوفوں کی طرح یہ کام کر رہا ہوں, یا کیوں بے وقوفوں کی طرح یہ حرکتیں کر رہا ہوں, یا کسی کے بارے میں کیوں اتنا سوچ رہا ہوں. تو یہ انسان کی زندگی میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ اسٹریس لینے سے آپ کی فزیکلی اور مینٹلی دونوں چیزیں متاثر ہوتی ہیں. جب آپ کی سائیکولوجیکلی طور پر چیزیں متاثر ہوں گی تو وہ اس ظاہر سی بات ہے پھر آپ فزیکلی طور پر بھی ویک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ایسی چیزوں کو چھوڑیں اور ریلیکسیشن ٹیکنیکس کریں, اپنے بارے میں سوچ کے دین پرابلم سولو کرنے کی کوشش کریں. آئی ہوپ سو کہ آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. کل نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے. جزاک اللہ.